اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ اللہ نواز۔ میری طرف سے تمام کو سلام پہنچے۔ بعد السلام، دعا کی مقبولیت کے بارے میں کچھ آپ کو اپنی ایک کہانی ہے وہ سنانے لگا ہوں۔ تو وہ کہانی یہ ہے کہ ایک دفعہ میری امی بیمار ہو گئی، تو میں دوائی لیتا رہا، مہنگی سے مہنگی دوائی لی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ اسے سانس کی تکلیف تھی، تو میں اپنی کوشش سے اپنی والدہ کی دوائی لیتا رہا، مگر اسے کہیں سے آرام نہ آیا۔ مگر کیا کرتا کہ جب رات ہوتی تھی میری امی کی تکلیف زیادہ ہو جاتی، تو میں اپنی والدہ کو دیکھتا تو مجھے نہ نیند آتی نہ سکون آتا، اس کی تکلیف مجھ سے سہی نہ جاتی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، اپنی بیتی میں سنا رہا ہوں۔ تو اتنا پریشان ہوا کہ صبح کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اور کے پاس جاؤں گا۔ اسی طرح سردی کا موسم تھا، جانا آنا بھی بڑا مشکل تھا، مگر پھر بھی میں جاتا تھا۔ مگر ایک دفعہ جب میں ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو سردی تھی، تو دوائی تو ہم نے لے لی، دوائی لگ بھی گئی۔ اس کے بعد جب ہم باہر نکلے تو بڑی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور ہمارا آنا وہاں سے بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک تو میری امی بیمار، اسے سانس کی تکلیف، دوسرا ہمارے پاس جو ہے اتنا انتظام نہیں تھا کپڑوں وغیرہ کا کہ میں اپنی امی کو کسی جگہ بٹھا کے اس کی سردی کو دور کر سکوں، مگر چاروں طرف گلیاں سڑکیں پانی سے بھر چکی تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ وہ رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری، اور کہاں جا کے موسم تھما اور ہم وہاں سے واپس گھر پہنچے، صبح ہو گئی۔ تو میں بڑا اپنے آپ کو مایوس سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی امی کا علاج بڑا کرایا مگر شفا نہ ہوئی۔ مایوس ہو کر جب بیٹھ گیا تو پھر جب صبح کا وقت ہوا تو میں نماز کے لیے آیا۔ تو جب نماز میں نے پڑھ لی تو مجھے وہ دل کے اندر وہ جو درد تھا، وہ جو غبار تھا، وہ جو کیفیت تھی وہ طاری تھی کہ میری امی کو بڑی تکلیف ہے۔ تو میں ایک کونے میں بیٹھ گیا مسجد میں، تو میں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں نے دل میں کہا، زبان سے کہا ہی نہیں، اور میرے آنسو بہنے لگے۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اللہ، جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری والدہ میرے ساتھ کتنی شفقت، کتنی محبت رکھتی تھی، اور مجھے اس نے پالا پوسا، تربیت دی، پڑھایا لکھایا۔ آج میری امی تکلیف میں ہے، وہ میرے اوپر کتنا رحم کرتی تھی۔ وہ وقت تھا کہ میں بچپنے میں چھوٹی عمر تھی میری، آج میں جوان ہو گیا اور میری امی کو تکلیف ہے۔ جیسے اس نے میرے اوپر رحم کیا، تو رحم کرنے والی ذات ہے، تو رحم کر دے، فضل کر دے، رحمت کر دے۔ تو میں نے دل میں باتیں کہی، اور میں کافی دیر اپنی دعا کے اندر روتا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، بہتے رہے، بہتے رہے، اور میں روتا رہا۔ پھر میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور میں گھر چلا گیا اور اپنی امی کو جا کر دیکھا، تو وہ تقریباً کچھ اٹھ بیٹھی تھی، کچھ ناشتے کے لیے بنایا تھا وہ کھا رہی تھی۔ تو ایک بندہ آیا میرے گھر پہ اور کہتا ہے کہ تو کیوں پریشان ہے؟ تو میں نے کہا میں پریشان ہوں کہ میری امی بیمار ہے، وہ دوائی جو ہے وہ لیتا ہوں، آرام نہیں آ رہا۔ اس نے کہا ارے تو کیسا بندہ ہے، 20-20 30-30 ہزار روپے تو نے لگا دیے تو آرام تک بھی نہیں آیا، اور تو یہاں نزدیک چلا جائے، ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے، وہ ایک انجیکشن لگا دیتا ہے، 150 روپے لیتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں تو اس کے پاس بھی چلا جاتا ہوں۔ تو یقین کریے، اللہ گواہ ہے، مجھے وہ بات نہیں بھولتی۔ میں نے اس 150 روپے کے انجیکشن دعا کرنے کے بعد لگوایا۔ وہ ڈاکٹر بھی عام سا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ دوا تو میں دیتا ہوں، شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے دوائی دی، وہ انجیکشن لگایا، جو گولیاں ہمارے پاس موجود تھی ہم نے اسے دکھائی، اس نے کہا یہی کھاتے رہو۔ پھر اس کے بعد جب میں واپس آیا تو سانس بھی ٹھیک ہو گیا اور میری امی بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب بتائیں کہ دعا کیسے مقبول ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے دل سے روتے ہو تو اس میں سے آنسو نکلتے ہیں،
آنکھوں سے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو، تمہارا دل بھی، تمہاری آنکھیں بھی، تمہاری سوچ اور تمہاری فکر بھی جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہاری دعاؤں کو سن لیتی ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جب کوئی دکھ ستائے، جب کوئی پریشانی آئے، جب تمہارے اوپر کوئی وقت مشکل آئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور آنسو بہا لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تمہارے دل کے حالات کو جانتا ہے، وہ تمہیں اس کا ضرور اجر عطا فرما دے گا اور تمہاری دعا کو قبول فرما کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، میری اپنی کہانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تک جو میرا میسج پہنچا ہے اس پہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔